بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو شوگر کے علاج کے لیے ایک بہت ہی زیادہ خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ شوگر والے مریض کی ناف میں آپ لوگوں نے یہ ایک چیز ڈال دینی ہے جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ فالتو شوگر، اضافی شوگر جتنی بھی جسم میں ہوگی وہ ساری کی ساری ناف کے راستے باہر نکل جائے گی۔ یہ عمل اتنا شاندار عمل ہے کہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ امریکہ سے علاج کروا کر آیا ہے، یہ باہر سے علاج کروا کر آیا ہے، اس کو بہت اچھا ڈاکٹر ملا ہے، بہت مہنگا ڈاکٹر ملا ہے جس نے اس کا علاج کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم لوگ دور دور تک سفر کرتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر یہ ویڈیو 5-6 منٹ کی ہو جاتی ہے اور اس ویڈیو سے اللہ پاک آپ کو شفا دے دیتے ہیں تو میرے خیال سے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جتنے بھی میرے بھائی میری بہنیں اپنے گھروں میں شوگر کی وجہ سے پریشان ہیں، شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی، بہت سی میڈیسنز کا استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، آج کی یہ ویڈیو آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے کہ کسی نے آپ کو شوگر کنٹرول کرنے کا یہ عمل بتایا تھا۔ اس وقت آپ لوگ سکرین میں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اخروٹ رکھے ہوئے ہیں، سرسوں کا تیل رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ سادہ پانی رکھا ہوا ہے۔ عمل آپ نے بڑی غور سے سننا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ شوگر جو ہے وہ ایک ایسا مرض ہے جو کسی بھی عمر کے افراد کو ہو سکتا ہے۔ اس کا تعلق میٹھا کھانے سے نہیں بلکہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاج کے لیے ہم بہت سی مہنگی دوائیں کھاتے ہیں، بہت علاج کرواتے ہیں لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ شوگر والے جو مریض ہیں سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ کھانا کھاتے وقت اوور ایٹنگ نہ کریں۔ اگر آپ لوگ دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، ایک نارمل انسان دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہے، تو آپ لوگوں نے اس 3 مرتبہ والے کھانے کو 5 سے 6 مرتبہ بنا لینا ہے۔ یعنی اگر دن میں 3 مرتبہ آپ 3 روٹیاں کھاتے ہیں تو ان 3 روٹیوں کو آپ نے 3 مرتبہ نہیں بلکہ 6 مرتبہ استعمال کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ وقفے کے ساتھ آپ نے کھانا کھانا ہے۔ جس عمل کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں کہ سرسوں کا تیل پڑا ہوا ہے۔ سرسوں کا تیل آپ لوگوں نے ایک چھوٹی سی شیشی میں لے لینا ہے یا پھر ایک چھوٹی سی پیالی میں لے لینا ہے۔ اب اس سرسوں کے تیل پر آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سورہ فاتحہ، سب کو آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، پوری سورہ فاتحہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ نے اللہ پاک یہ 2 اسم مبارک یا اللہ یا شافی، یا اللہ یا شافی 10 مرتبہ آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم 10 مرتبہ آپ نے یہ پڑھ لینا ہے۔ تینوں عمل 10-10 مرتبہ پڑھ کر آپ لوگوں نے اس سرسوں کے تیل پر پھونک مار دینی ہے، اور روزانہ کسی بھی وقت کوشش کریں کہ رات کو سوتے وقت یا صبح کے وقت آپ لوگوں نے 4 سے 5 قطرے سرسوں کے تیل کے جس پر یہ دم کیا ہے وہ شوگر والے مریض کی ناف میں آپ لوگوں نے ڈال دینے ہیں، صبح کے وقت یا شام کو سوتے وقت۔ ہر روز 1 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، وہ تیل ڈال دینا ہے شوگر والے مریض کی ناف میں۔ یقین کیجئے کہ تیل پر یہ عمل جو پڑا ہے اس کی برکت سے، اس کی طاقت سے جب یہ تیل ناف میں ڈالیں گے تو جتنی بھی جسم میں فالتو شوگر ہوگی، اضافی شوگر ہوگی، وہ ساری کی ساری ناف کے راستے جسم سے باہر نکلنا شروع ہو جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ 4 سے 5 دن یہ عمل کر کے دیکھ لیں، اس کے بعد بے شک کسی بھی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ اپنا چیک اپ کروا لیں، آپ کے جسم سے اضافی شوگر باہر نکل چکی ہوگی اور جتنی جسم میں شوگر کی ضرورت ہوگی اتنی رہ جائے گی۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے، اس کو آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اخروٹ پڑے ہوئے ہیں، یہ جو اخروٹ پڑے ہیں یہ شوگر کے لیے بہت ہی خاص چیز ہے، شاید آپ لوگوں کو اس سے پہلے پتا ہو یا نہ ہو۔ اخروٹ میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز موجود ہوتے ہیں جو آپ کے شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کے ساتھ بلڈ پریشر کو بھی کم کر دیتے ہیں۔
چھوٹا سا اخروٹ کا ٹکڑا آپ لوگوں نے ہر روز شوگر کے مریض کو دینا ہے، کیونکہ سردیوں کے موسم ہیں اور آج کل ڈرائی فروٹ جو اخروٹ ہے وہ عام مل جاتا ہے۔ روزانہ چھوٹا سا ٹکڑا آپ نے شوگر والے مریض کو دے دینا ہے، اور ساتھ میں نے پانی رکھا ہوا ہے۔ پانی کا آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ دن میں 2 گلاس شوگر والے مریض کو دیتے ہیں تو کوشش کریں 2 کے بجائے 4 گلاس دے دیں۔ سردیوں کا موسم ہے، زیادہ ٹھنڈا پانی نہیں دینا، پانی بوائل کر کے دینا ہے، زیادہ ٹھنڈا نہ ہو اور نہ زیادہ گرم ہو۔ یہ چھوٹا سا آج میں نے آپ کو عمل بتایا ہے، بیسیکلی جو خاص عمل ہے وہ تیل والا ہی عمل ہے۔ اخروٹ اور سادے پانی کا ساتھ اس لیے بتایا کہ یہ بھی شوگر والے مریض کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی ہو سکے شوگر والے مریض کو ایکسرسائز کروائیں، ورزش کروائیں۔ اگر وہ اٹھ نہ بھی سکے تو کوشش کریں کسی طرح سے اپنے کندھوں سے سہارا دے کر تھوڑا بہت اٹھا کر اس کو ایکسرسائز لازمی کروایا کریں، تھوڑی بہت واکنگ کروا دیا کریں۔ یہ عمل کریں، اس کے بعد آپ کمنٹ میں آ کر مجھے لازمی کہیں گے کہ آپ کے اس عمل کی برکت سے اللہ پاک نے ہمارے مریض کو شفا دے دی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ پروردگار آپ سب کے گھروں میں جتنے بھی شوگر والے مریض ہیں سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔